اور دیدار کے بعد جو ہے وہ تیسرا علم شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا علم تو شریعت ہے، دوسرا علم طریقت ہے۔ پہلا علم سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ جان لیں۔ پہلے علم کا مقصد ہے کہ آپ کا ظاہر پاک صاف ہو جائے اور انتہا پر پہنچے پہلے علم کی تو آپ کا نفس پاک ہو جائے۔ پھر دوسرا علم طریقت کا ہے، تو پہلے علم کا مطلب ہے آپ کا جسم اور نفس پاک ہو، یہ پہلا علم۔ اور دوسرا علم طریقت کا ہے، تو طریقت شروع ہوتی ہے ذکر قلب سے اور اس کی انتہا کیا ہے؟ دیدار الہی۔ لیکن جب اللہ تک پہنچ گئے تو اب طریقت ختم ہو گئی، اس کو دیکھ لیا نا، تو دیکھنے کا تعلق حقیقت سے ہے۔ اب تیسرا علم تو خود ہی شروع ہو گیا نا۔ جب تم تیسرے علم میں داخل ہو گئے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے بتاؤ؟ اب صرف اللہ کو دیکھنا۔ اب نہ شریعت نہ طریقت، وہ تو پہنچنے کے لیے تھی نا، طریقت تو طریق راستہ ہے۔ جب منزل تک پہنچ گئے اب طریقت دوبارہ راستے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تین طریقے سے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، لطیفہ انا کے ذریعے، طفل نوری کے ذریعے اور جثہ توفیق الہی کے ذریعے۔ لطیفہ انا کے ذریعے جو دیدار ہوگا وہ خواب میں ہوگا، جس طرح امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے۔ ویسے تو آج اہل سنت والجماعت کے علماء بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ایگزسٹنس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ کہ دیدار تو حضور کو نہیں ہوا تو کسی عام انسان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر بہتان ہے حضور کی ذات پر۔ شب معراج میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا، اور طفل نوری کے ذریعے ہوش و حواس میں دیدار ہوتا ہے، اور جثہ توفیق الہی کے ذریعے مراقبے میں اور کشف میں۔ کون سا کشف؟ یہ دنیاوی کشف نہیں، ناسوتی کشف نہیں، ملکوتی کشف نہیں، جبروتی کشف۔ ایک کشف ہوتا ہے جبروتی، جس میں آنکھیں بند کی دیکھ لیا، دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ مرشد لے کے گیا تمہارے حلیے کو، جب تم نے ذکر لینے کے لیے آیا تمہارے حلیے کو مرشد بیت المعمور مل جائے۔ اگر اس نے کہا جی نہیں مجھے یہ دوست نہیں بنانا، چلو جی فائل واپس لے لو۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو دوست نہیں بنانا، اب تو تیرا ذکر نہیں چل سکتا نا۔ اس نے جب کہہ دیا کہ دوست نہیں بنانا، تو یہ وہ مقام ہے جب کہتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اور جس کو اللہ نے رد کر دیا، ثم اور اس کے بعد رددناہ جس کو اس نے رد کر دیا، اسفل سافلین۔ اس کے بعد جو مرضی آئے کرتے رہو، آپ نمازیں پڑھو، قربانی دو، دمبے کی بجائے پورا اونٹ قربان کر دو، ایک کے بجائے 100 حج کر لو، کچھ نہیں بنتا۔ اور اگر وہ کہے کہ ہاں جی چلو دیکھتے ہیں اس کی کوئی ضمانت وغیرہ یہ وہ سب، تو یہ سب کرا کے جب وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں جی میں اس کو دوست بنانے کے لیے میں تیار ہوں، تو پھر کہتا ہے کہ اس کی ضمانت کون لے گا کہ میں اس کو جو ہے اپنی یاری دوستی